السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں کوفتے آلو کا سالن، اینڈ آئی ایم پریٹی شیور میری طرح بہت سارے لوگوں کا یہ فیوریٹ ہوگا۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے چکن کے کوفتے جو ہے وہ آلریڈی بنا لیے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ مسالہ نکالا ہے۔ مسالے کے اندر شامل ہے سرخ مرچ، زیرہ، دھنیا، کالی مرچ، نمک، اور جو ہے وہ اس کے اندر گرم مسالہ مت ڈالیے گا ورنہ آپ کے سالن کا رنگ تیز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حکیمی ہلدی پسی ہوئی 1 چمچ، اس کے علاوہ 2 چمچ پسا ہوا ادرک لہسن۔ یہاں پہ 3 میں نے بڑی پسی ہوئی پیاز لی ہیں۔ اس کے علاوہ 1 کلو کے قریب جو ہے آلو ہیں، اور ٹماٹر 4 بڑے ٹماٹر کے ساتھ دہی کو پیس لیا۔ اب میں یہاں پہ کڑھائی کے اندر ڈالوں گی 1 کپ کوکنگ آئل، اور اس کے اندر میں یہ پسی ہوئی پیاز ڈال دوں گی، اور اس کے بعد میں اسے اچھی طریقے سے گولڈن کروں گی یہاں تک کہ خوشبو آنے لگے، اس کی تیزی ختم ہو جائے۔ پھر میں اس کے اندر 2 چمچ ادرک لہسن ڈالوں گی، ٹماٹر ڈالوں گی، مسالہ ڈالوں گی، اور اسے اچھی طریقے سے جو ہے وہ بھون لوں گی۔ اچھا، بیچ میں پہلے آپ نے ادرک لہسن پیاز کے اندر ڈال کے بھوننا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اسٹیپ اس میں نہیں دکھایا ہے میں نے، لیکن آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے ٹماٹروں کے ساتھ مسالہ بھی ڈال دینا، اور ہلدی بھی ڈال دینی ہے، اور اس کو اچھی طریقے سے اس کا پانی خشک کرنا ہے اور مسالے کو پکانا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے مسالہ ہاف سے زیادہ کوکڈ ہو گیا ہے، تو پھر آپ اس کے اندر آلو شامل کریں گے، اور آلوؤں کے ساتھ بھی اس مسالے کو اچھی طریقے سے بھونیں گے اور پکائیں گے تاکہ پیاز کی تیزی ختم ہو اور ٹماٹر کا کچا پن۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈھکن لگا دینا ہے، اور پانی نہیں ڈالنا ہے، اور درمیانی آنچ سے تھوڑا کم کر دیں۔ یہ دیکھیں کافی جو ہے اچھا اس کا مسالہ بننا شروع ہو گیا ہے۔ اب اس مسالے کے اندر، کیونکہ اس مسالے کی تیزی ختم ہو گئی ہے اور مسالے کا کچا پن ختم ہو گیا ہے، تو میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی حسب ضرورت، جتنی آپ کو ضرورت ہے اس حساب سے ڈالیں۔ کوفتے ہم سب سے اینڈ میں ڈالیں گے ورنہ کیا ہوتا ہے کوفتے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب جب پانی میں ایک ابال آنے لگے تو اس کے اندر آپ نے کوفتے ایڈ کر دینے ہیں، اور اس کو چمچ سے نہیں ہلانا ہے، آپ نے پین کو ہی اٹھا کر اسے موونگ موشن میں جو ہے گھمانا ہے۔ اس کے بعد جو باقی بچے ہوئے کوفتے ہیں ان کو ہلکا ہلکا سا فرائی کر کے اور فریزر کر دیں، تاکہ جب اگلی بار آپ کوفتے کا سالن بنائیں تو وہ آپ کے کوفتے جو ہے وہ ٹوٹے نہ، اور فریزر سے نکالیں تو وہ بالکل صحیح ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں تقریباً سالن جو ہے اس میں 10 منٹ باقی ہیں، اور یہ بالکل بن کے ریڈی ہو جائے گا۔ اور کوفتے جو ہے وہ چکن کے کوفتے تو گلنے میں بس سمجھ لیں 10 منٹ ہی لگتے ہیں، اور آلو ہمارے آلریڈی گل چکے تھے، تو ہمارا سالن جو ہے وہ آخری مراحل میں، اور یہ ہم نے سالن کا چولہا بند کر دیا ہے۔ اور کیونکہ چاول کے ساتھ کھانے والا ہے اس لیے تھوڑا شوربے والا سالن ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے، اگر پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔